نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج ہم سب لوگ بڑے ہی ایک پاک اور مقدس دن 10 محرم الحرام کے موقع پر موجود ہیں. جیسا کہ مجھ سے پہلے علامہ صاحب اپنی معروضات آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں جو سب سے بڑا سبق ہمارے لیے ہے وہ نماز کی پابندی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اس آیت کریمہ کی شان نزول کے متعلق یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محسوس کیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آپ کے پاس مہمان بہت زیادہ آتے ہیں، تو کیوں نہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں صحابہ ہیں جتنے بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں، ہم آپس میں کچھ فنڈ جو ہے اس کو جمع کریں اور پھر اس کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں تاکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں اتنے اخراجات ہیں وہاں ہمارا بھی کچھ نذرانہ پیش ہو جائے. اسی طرح کیا گیا، تمام صحابہ نے جو ان سے ہو سکا انہوں نے جمع کر لیا. جب جمع کر لیا تو پھر یہ مشکل درپیش ہوئی کہ اب یہ جو نذرانہ ہے یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کون لے کے جائے گا، آپ کی بارگاہ میں اس نذرانے کو کون پیش کرے گا. جب مجلس مشاورت قائم ہوئی تو حضرت عباس جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں ان کو نامزد کیا گیا. تو جب آپ وہ نذرانہ لے کے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان سے کچھ کہنے لگے تھے کہ قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. حضرت جبرائیل امین یہ پیغام لے کے آئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب فرما دیں کہ میری تمہارے لیے بہت زیادہ قربانیاں ہیں. میں نے طائف کے بازاروں میں تمہارے لیے پتھر کھائے، میں نے بہت سی مشکلات اور تکالیف تمہارے لیے کھائیں، لیکن ان کے بدلے میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا. لیکن پھر بھی اگر تم نے میرے لیے کچھ کرنا ہے تو کیا کرو، الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو. قرابت داروں سے محبت کا پوچھا گیا کہ قرابت داروں سے محبت اس کے متعلق کون سے لوگ ہیں. جواب ملا کہ اس کے متعلق میرے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب داروں میں ہو جاؤں، جو انسان یہ کہتا سمجھتا ہے یا سوچتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ محبت کریں، تو اس انسان کو کیا چاہیے کہ وہ انسان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں، جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بندے سے محبت رکھتے ہیں. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن کون انسان ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو اپنا مال بھی میرے اوپر قربان کر دے اور اپنی جان بھی میرے اوپر قربان کر دے.
اب ہر دور میں قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں تو ہر دور میں مختلف قسم کی جو تجارت کی منڈیاں لگا کرتی تھیں، پھر ہر دور میں مختلف قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس تجارت کی منڈی کے تاجر ہوا کرتے تھے۔ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں کہ جب تجارت کی منڈی مصر کا بازار ہوتی ہے تو اس کے تاجر حضرت یوسف علیہ السلام بنتے ہیں۔ جب تجارت کی منڈی نیل کا جو نیل ہے، درائے نیل، اس کی چھاتی بنتی ہے تو اس کے تاجر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنتے ہیں۔ جب تجارت کی منڈی مینا کی وادی بنتی ہے تو اس کے تاجر حضرت اسماعیل علیہ السلام بنتے ہیں۔ جب تجارت کی منڈی نمرود کی آگ بنتی ہے تو اس کے تاجر حضرت ابراہیم علیہ السلام بنتے ہیں۔ جب تجارت کی منڈی غزوہ احد اور غزوہ بدر کی بنتی ہے تو اس کے تاجر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما بنتے ہیں۔ جب تجارت کی منڈی طائف کا بازار بنتی ہے تو اس کے تاجر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب 10 محرم کا دن آتا ہے پھر منڈی بھی بدل جاتی ہے، اس کا تاجر بھی بدل جاتا ہے۔ جب 10 محرم کا دن آتا ہے، جب 10 محرم کے دن تجارت کی منڈی لگتی ہے تو وہاں تاجر حضرت امام عالی مقام، حضرت سید الشہداء، حضرت امام حسین علیہ السلام اس منڈی کے تاجر بنتے ہیں۔ یہ ہر دور کے اندر جو وقت کی مختلف منڈیاں لگتی رہی ہیں، اس کے مختلف قسم کے تاجر ہوئے ہیں۔ تو حضرت محترم، حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جب آپ میدان کربلا کی طرف نکلے تو آپ نے اس سے پہلے اپنے بھائی جو آپ کے چچا دار بھائی تھے، آپ نے ان کو کوفہ کی طرف بھیجا ہوا تھا، تو انہوں نے آپ کو کوفہ کے حالات سازگار ہونے کی خبر پہلے ایک رات دے چکے تھے، لیکن صبح ہوتے ہوئے کوفہ کے جو حالات تھے وہ بدل گئے۔ وہاں عبید اللہ ابن زیاد وہاں کیا اس نے آپ کو تختہ کے اوپر لٹکا دیا، چوک کے اوپر آپ کی لاش کو لٹکا دیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے کوفہ کی طرف تو راستے میں ایک فرزدق شاعر ہے، وہ آپ کو مل گیا۔ وہ کہنے لگا کہ امام عالی مقام آپ کا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ نہ جائیے، وہاں کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبانیں تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ آپ کا دل سے ساتھ نہیں دیں گے، وہ آپ سے بے وفائی کریں گے۔ لیکن حضرت امام عالی مقام نے کہا کہ نہیں، میں وہاں جانے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کے بھائی جنہوں نے آپ کو خط لکھا ہے، میں ان کی لاش کو کوفہ کے چوک میں لٹکا ہوا دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تو وہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ حضرت امام عالی مقام نے اس شاعر کو کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ میرا بھائی ایک چوک کے اندر لٹکا ہوا ہے، کسی کے آگے جھکا تو نہیں، کہ مجھے خوشی ہے وہ میرا بھائی کسی کے آگے جھکا نہیں ہے، ایک چوک کے اندر لٹکا ہوا ہے، تو مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ آپ وہاں پہنچ جاتے، اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ رستے میں ایک آدمی ہے حور بن یزید، اس نے 3 دفعہ آپ کا رستہ روکا کہ آپ وہاں نہ جائیے، بیعت کر لیجئے، یزید کے ساتھ صلح کر لیجئے، لیکن آپ نے اس کی بات کو نہ مانا۔ جب تیسری مرتبہ روکا تو آپ نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا کہ کرب و بلا۔ آپ نے کہا کہ اسی جگہ، یہی ہماری جگہ ہے اور اسی جگہ ہم نے خیمے لگانے ہیں۔ خیمے لگا دیے گئے۔ جب 7 محرم کا دن آیا تو وہاں کا جو بہت بڑا لیڈر تھا عمر بن سعد، اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ 10,000 لوگ تو تم نے ہمارے ساتھ بھیجے ہیں، ابھی اور بندے بھی ہمارے ساتھ بھیجو۔ تو اس نے اور لشکر بھیج دیا۔ پھر جب درخواست کی تو اس نے کہا کہ 72 کے مقابلے میں 22,000 تو بھیج چکا ہوں، اب اس سے زیادہ کیا بھیجوں؟ تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو لوگ 72 ہمارے سامنے موجود ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں۔ یہ ان خاندان کا ایک ایک فرد جو ہے وہ 1,000 لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنا جانتا ہے۔ تو جب 9 محرم کا دن آیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے 2 ہی باتیں ہیں، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا آپ ہمارے ساتھ جنگ کر لیں۔ آپ نے کہا کہ بھئی جو دوسرا آپشن ہے جنگ کرنے کا، میں تو وہ اسی پہ راضی ہوں، بیعت نہیں کروں گا یزید کی۔ تو حر بن یزید نے کہا کہ آپ کو ان کو مہلت دینی ہوگی، اس لیے کہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو مہلت دے دی گئی۔ آپ نے اس رات اپنے رب کی جس طرح عبادت ہو سکی آپ نے اپنے رب کی عبادت کی۔ جب صبح کا دن آیا
تو حر بن یزید ان سے کہنے لگا شمر اور عمر بن سا سے کہ کیا تم واقعی نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ کرو گے؟ کیا تم واقعی ان کو شہید کرو گے؟ تو کیا تمہیں قرآن کریم میں یہ آیت کریمہ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزری؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیا یہ الفاظ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے نہیں گزرے کہ الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، اب ہماری آنکھوں کے سامنے تو حکومت ہے، ہمیں تو حکومت دکھائی دے رہی ہے۔ تو حر بن یزید کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے بہانے بناتا چلا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھوں کو اس نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے رنگ کر میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ کیا کروں گا، میں لشکر حسینیت میں داخل ہو کر تمہارے سروں کو تمہارے تن سے جدا کر کر میں جنت میں جانا پسند کروں گا۔ وہ حر بن یزید جس نے پہلے 3 دفعہ حضرت امام علی مقام کا رستہ روکا، اب وہ لشکر حسینیت میں داخل ہو گیا ہے۔ اور یہ وہی حر بن یزید ہے کہ جب میدان میں داخل ہونے کا وقت آیا تو لشکر حسینیت کی طرف سے جو انسان سب سے پہلے میدان جنگ میں آیا وہ حر بن یزید ہی تھا، اور سب سے پہلے لشکر حسینیت کی طرف سے جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا وہ حر بن یزید ہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرتا ہے تو اس کے لیے بہانے بناتا چلا جاتا ہے۔ اب کوئی انسان یزید کی قبر پہ لعنت بھیجنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن حر بن یزید ایسا انسان ہے کہ آج جب لوگ 10 محرم الحرام یا جب بھی کوئی انسان حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں جاتا ہے، جا کے ان کی قبر پہ اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانہ پیش کرتا ہے تو وہاں کے درمیان میں حر بن یزید کی قبر بھی موجود ہے۔ وہ لوگ حر بن یزید کی قبر پہ بھی اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ تو جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام شہادت کا وقت قریب آیا تو آپ نے سجدے میں اپنے سر کو رکھا تو شمر وہ لعین کہنے لگا کہ اے امام حسین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جو سر نیچے سجدے میں جھک جاتا ہے وہ کٹ بھی سکتا ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، اس کو للکارتے ہوئے جواب دیا، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنی تلواریں ہیں، کتنی نیزیں ہیں اور کتنے خنجر ہیں جو میری طرف ان کو منہ کیا ہوا ہے؟ لیکن آپ نے اس کو للکار کے کہا کہ جو سر سجدے میں نہ گرے، جو سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ جھک سکے، میں نے اس سر کا کیا کرنا ہے؟ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں سب سے اہم جو سبق ہمارے لیے ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ دس دیا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے 22,000 تلواروں کے سائے کے نیچے بھی آپ نے اپنے سجدے کو جھکا، اپنے سجدے کو انکار نہیں کیا، اپنے سجدہ جو کرنا تھا آپ نے اس سجدے کو مکمل کیا۔ تو آج ہم لوگ ہیں 4 دوستوں کی وجہ سے ہم اپنے سجدے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کا درس یہ ہے کہ آپ نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے، اور آج ہم لوگ ہیں کہ نرم نرم کلیموں پہ آپ نے سجدے کرنے چھوڑ دیے ہیں۔ آج ہمارے لیے آپ کی زندگی میں سب سے اہم سبق جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جس طرح آپ نے اپنی زندگی کو گزارا ہے ہمیں بھی اسی طرح اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو سمجھنے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کا مزار پر انوار اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے زندگی بھر کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔